فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت ہر انسان کے لیے متعین ہے، نہ وہ ایک سیکنڈ پہلے آتی ہے نہ وہ ایک سیکنڈ بعد اٹھا کر لے کر جائے گی۔ آپ کی شادی ہو رہی تب بھی جو ہے کہ آپ کو موت لے کر جائے گی۔ آپ سب بات چھوڑ دیں، آپ صرف پچھلا ایک سال اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ کے ایسے دوست احباب چاہنے والے رشتہ دار گھر کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے فیس بک فرینڈ تھے لیکن اب دنیا میں وہ نہیں ہیں۔ ان کا کوئی فون جو ہے کہ ان کا انسٹاگرام، ان کا فیس بک، ان کا کوئی بھائی، ان کا کوئی کلیگ، ان کا گھر کا کوئی مطلب ان کا گھر کو کوئی چلا رہا ہے، ان کا بھائی چلا رہا ہے، ان کی بہن چلا رہی ہے، لیکن بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے، جو ہے کہ اس کا نمبر آپ کے جو ہے کہ فون میں سیو ہے اور آپ کا نمبر اس کے فون میں سیو تھا، وہ بندہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ جب اس کے اوپر کال کرتے ہیں تو گھر کے لوگ اٹھاتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں، کینسر ہے، فیور ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، شوگر کا مریض ہے، تو یہ سب بہانہ ہوتے ہیں انسان کو مرنے کے لیے۔ انسان جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا، ٹرک میں لڑ گیا، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، انسان کب چلا جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو موت کی تیاری، ہم کو آخرت کی تیاری کر لینا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ صداقت ہے جس کا سامنا ہرزی روح کو کرنا ہوگا۔ اس سے کوئی نہ محفوظ رہا ہے، نہ کوئی بچا ہے، نہ آئندہ اس سے کبھی کوئی بچ سکے گا۔ موت ہر انسان کو آ کر رہے گی، موت ہر انسان کے آپس میں تفریق جو کہ ڈال کر رہے گی، حبیب کو محبوب سے، اولاد کو والدین سے جدا کرے گی، بھائی بھائی کو جدا کرے گی، ماں باپ کو جدا کرے گی۔ موت ہر انسان کو آ کر رہے گی۔ آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی انسان جو موت ورڈ ہے، جو یہ لفظ ہے، اس کو کوئی لینا نہیں چاہتا، نہ اس کو کوئی سننا چاہتا ہے۔ اگر موت کا تذکرہ اگر ہوتا بھی ہے، اگر انسان کرتا بھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کبھی نہیں مرنا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، اپنے بارے میں نہیں بات کر رہا ہے۔ تو موت کا جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، اس کو کوئی لینا نہیں چاہتا، نہ اس کو کوئی سننا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو موت آئے گی۔ موت اس کو اپنے گڑھے کے اندر لے کر جائے گی۔ تمام انسان کی فطرت میں قدرت نے، اللہ رب العزت نے زندگی کے ساتھ ساتھ موت کو بھی ودیعت فرمایا، یعنی جہاں پر زندگی لکھی گئی ہے وہاں پر موت بھی لکھی گئی ہے۔ عالم و جاہل، بادشاہ فقیر، گھر میں رہنے والا ہو یا صحر و بیاباں میں، زمین کی تہ میں یعنی سمندر میں رہنے والا ہو یا پھر آسمان میں، موت اس کو آ کر رہے گی۔ اس سے کوئی نہ کوئی بچا ہے، نہ آئندہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر کیا فرمایا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 78 میں فرمایا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، جہاں کہیں دنیا کی کہیں بھی کونے کی، دنیا کے یا پھر یونیورس میں کسی بھی پلانٹ کے اوپر تم بیٹھے ہو، موت تمہیں گرفتار کر لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعہ یا عالیشان محل کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ موت کا وقت بھی ہر انسان کے لیے متعین ہے، وہ اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد آتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بھی قرآن شریف کے اندر کیا فرماتا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت ہر انسان کے لیے متعین ہے، نہ وہ ایک سیکنڈ پہلے آتی ہے نہ وہ ایک سیکنڈ بعد آتی ہے، بلکہ اپنے مقررہ وقتوں میں آتی ہے، کبھی نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، اس کا جب ٹائم ہوگا تبھی وہ آئے گی۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے کہ سجدے میں ہیں تو آپ کو موت نہیں آئے گی، موت آپ کو آئے گی، کسی بھی حالت میں ہو، اٹھا کر لے کر جائے گی۔ آپ کی شادی ہو رہی تب بھی جو ہے کہ آپ کو موت لے کر جائے گی۔ اس لیے جو ہے کہ کیا بولتے ہیں، دین کے اندر موت کو یاد کرنا لکھا گیا ہے کہ موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، قبرستان جایا کرو، اپنے بچوں کو لے کر جاؤ، وہاں دکھاؤ کہ یہ لوگ چلے گئے ہیں تو اے بچے، میرے بیٹے، ہم کو بھی جانا ہے اگلے دن، اس کو یہ سکھاؤ، اس کو یہ تربیت دو۔ اس لیے جو ہے کہ جنازے کے پیچھے جو ہے کہ چلنا بتایا گیا ہے، اس لیے جو قبرستان جانا اور اس کو جو ہے کہ قبر کے اندر جو کہ میت کو دفنانا کفنانا، اس لیے عبرت ہمارے لیے ہے کہ ہم دیکھیں، ہم کو بھی جانا ہے، ہم اسے سبق لیں، کچھ سیکھیں، دنیا میں ایک اللہ کا بندہ جو ہے کہ بن کے ہم زندگی کو گزاریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ موت تمام لذتوں، خواہشاتوں اور دنیا کی جو رنگ رنگیلی جو چیزیں ہیں، چمک دمک ہے، ان چیزوں کو بھلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔
چھوڑ دیتی ہے، اس لیے موت کو یاد کرنا کہا گیا ہے۔ آپ سب بات چھوڑ دیں، آپ صرف پچھلا 1 سال اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ کے ایسے دوست، احباب، چاہنے والے، رشتہ دار، گھر کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے فیس بک فرینڈ تھے، لیکن اب دنیا میں وہ نہیں ہیں۔ ان کا کوئی فون جو ہے کہ ان کا انسٹاگرام، ان کا فیس بک، ان کا کوئی بھائی، ان کا کوئی کلیگ، ان کا گھر کا کوئی مطلب ان کا گھر کو کوئی چلا رہا ہے، ان کا بھائی چلا رہا ہے، ان کی بہن چلا رہی ہے، لیکن بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے۔ اسی طرح جو ہے کہ اس کا نمبر آپ کے جو ہے کہ فون میں سیو ہے، اور آپ کا نمبر اس کے فون میں سیو تھا، وہ بندہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ جب اس کے اوپر کال کرتے ہیں تو گھر کے لوگ اٹھاتے ہیں، آپ کے دل پر جو کہ کیا بیتتی ہوگی کہ بندہ ہمارا دوست چلا گیا۔ آپ کہتے ہیں اس کا میں نمبر ہٹاؤں کہ نہ ہٹاؤں، اس کا جو کہ نمبر جو ہے کہ ڈیلیٹ کروں یا نہ کروں، اس کو انفرینڈ کروں یا نہ کروں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے آپ کے دل کے اندر، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ انسان کو یاد رہے کہ موت آنی ہے اور ہم کو جانا ہے تو وہ انسان رہتا ہے، لیکن اگر اگلے انسان کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم کو موت آنی ہے تو پھر انسان نہیں ہے، وہ پھر دنیا کے اندر، وہ دنیا کی رنگ رگلیوں میں جو ہے کہ مست ہو جائے گا، دنیا کی جو کہ عیش کے اندر جو کہ وہ مست ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ پھر آپ جانتے ہوں گے۔ تو جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خرافات کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہے کہ بد لحاظ ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، تو ان کی بد اخلاقی کی وجہ کیا ہے؟ اگر ان کو یاد ہو کہ ہم کو جانا ہے، ہم کو مرنا ہے، تو وہ یہ سب کام کریں ہی نہ۔ اس لیے دین کے اندر جو ہم نے بتایا کہ دین کے اندر اپنے نبی نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، کیونکہ موت تمام لذتوں خواہشاتوں کو دور کر دیتی ہے۔ بندہ چلا گیا، آپ کا دوست تھا کوئی، وہ چلا گیا، اب اس کے پیچھے جو ہے کہ تذکرے ہو رہے ہیں، کہانیاں کہی جا رہی ہیں کہ میری بات ہوئی تھی اس سے 1 دن پہلے بات ہوئی تھی، وہ چلا گیا، یہ سب وغیرہ وغیرہ۔ بندہ بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، بہت نیک صالح تھا۔ تو ایسے لوگ کہتے ہیں، تو ایک دکھ تو ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ میں ایسا بھی ہوگا کہ اس سے 1 دن پہلے بات ہوئی ہو، اور وہ جو ہے کہ اگلے دن آپ نے اس کو کہیں بلایا ہو ملاقات کے لیے، ایسا ہو، پھر اس کو کوئی کام بتایا ہو یا پھر اس نے آپ کو کوئی کام بتایا ہو اور وہ چلا گیا، مارکیٹ سے جو ہے کہ شارٹ ہو گیا۔ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ میرا دوست تھا، تو غالباً وہ یہیں پر تھا، کہیں قریب ہی میں تھا، لکھنؤ وغیرہ میں، تو اس سے میری بات ہوئی کہ آؤ بھائی ملاقات ہو جائے، کبھی بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو میرا گھر آنا ہوتا ہے ابھی جلدی میں، تو انشاءاللہ جو ہے کہ آپ سے ملاقات کروں گا۔ اور کچھ دن کے بعد لگ بھگ ایک ہفتے کے بعد وہ جب آ رہا تھا تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگر وہ آ جاتا تو شاید ہم سے ملاقات بھی اس سے ہو جاتی، شاید ہم سے ملاقات ہی کے لیے وہ آ رہا ہو۔ موت تھی، واللہ عالم۔ تو انسان کو یاد رہنا بہت ضروری ہے کہ ہم کو مرنا بھی ہے، ہم کو دنیا سے رخصت ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ساری بیماریاں، کینسر ہے، فیور ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، شوگر کا مریض ہے، تو یہ سب بہانہ ہوتے ہیں انسان کو مرنے کے لیے۔ انسان جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا، ٹرک میں لڑ گیا، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، انسان کب چلا جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو موت کی تیاری، ہم کو آخرت کی تیاری کر لینا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ دن کے اندر ہم موت مانگے نہ، موت مانگنا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ موت کو یاد کرنا کہا گیا ہے۔ قبرستان جانا کہا گیا ہے، قبرستان جاتے ہیں مانگنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا، وہاں جاؤ عبرت کے طور پر کہا گیا ہے، وہاں مزاروں کے اوپر چادریں چڑھانے کے لیے نہیں کہا گیا، عبرت کے لیے کہا گیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کا دل دنیا کے اندر لگ جاتا ہے تو اس کو دنیا چھوڑنا مشکل ہوتی ہے۔ جس کا دل دنیا کے اندر لگ گیا، دنیا کی جو خواہشات ہیں اس میں لگ گیا، تو اس کے لیے موت مشکل ہوتی ہے۔ اور جس کا دل آخرت میں لگ گیا، دنیا سے ہٹ کر آخرت میں لگ گیا، جو اس کی موت ہوتی ہے وہ آسانی والی موت ہوتی ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے اتنی جلدی ہو سکے یہاں سے ہم جو ہے کہ رخصت ہو جائیں۔